بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے دنیا بھر میں تحقیقات کی جا رہی ہے۔ متعدد سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کرونا وائرس متاثرہ شخص کی کھانسی یا چھینک سے پھیل رہا ہے، جبکہ کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا وائرس آلودہ سطح پر یا جانوروں کے ذریعے پھیل رہا ہے۔ اس حوالے سے کنٹرول کی ترجمان کا اسٹیٹ نورڈ لینڈ کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 بنیادی طور پر ایک شخص سے دوسرے شخص کو درمیان قریبی رابطے کے ذریعے پھیلتا ہے۔ کنٹرول کی ترجمان کرسٹن ٹورڈن نے کہا کہ کرونا وائرس انسان کے چھینک یا کھانسی سے نکلنے والے قطروں کے ذریعے سفر کرتا ہے۔ سینٹر فیڈز کنٹرول کی ویب سائٹ کے مطابق ضروری نہیں کہ وائرس پھیلانے کی والا شخص بیمار محسوس کر رہا ہو یا اس میں علامات ظاہر ہو رہی ہو۔ وائرس قریبی رابطے یعنی 6 فٹ قریب کا فاصلے سے پھیلتا ہے، کیونکہ کھانسنے کی یا چھینکنے والے شخص کے منہ سے نکلنے والے قطرے 6 فٹ کے فاصلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ کرونا وائرس سے نرسنگ ہومز، جیل، بحری جہاز اور گوشت کی پیکنگ کرنے والے پلانٹر میں بآسانی پھیل سکتا ہے، کیونکہ ان جگہوں پر لوگ دن رات کام کر رہے ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ بھی ہے۔ CDC کے حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ ریاست واشنگٹن میں ایک گرجا گھر میں ایک متاثرہ فرد نے وہاں موجود 52 افراد کو بھی وائرس میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ وہاں سماجی فاصلہ برقرار نہیں رکھا گیا۔ سینٹر فیڈز کنٹرول کی ویب سائٹ اور 15 ماہ کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق ویب سائٹ کی گئی ہے، جس کے مطابق کرونا وائرس ایک شخص کے ذریعے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے، جبکہ کرونا وائرس آلودہ سطح سے بآسانی نہیں پھیل سکتا۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق نظر ثانی کی جانے والی معلومات میں کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 کا پھیلاؤ ایک فرد سے دوسرے فرد کے ذریعے بآسانی ہوتا ہے۔ سینٹر فیڈز کنٹرول کے ویب سائٹ کے موجود معلومات میں معمولی تبدیلی کی ہے، جس میں یہ واضح ہے کہ کرونا وائرس انسانوں کے علاوہ دوسرے طریقوں سے آسانی سے نہیں پھیل سکتا، بلکہ آلودہ سطح یا آلودہ چیزوں کے چھونے سے وائرس بآسانی نہیں پھیل سکتا، بلکہ اس طرح کرونا وائرس متاثرہ جانوروں کے ذریعے بھی آسانی سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتا۔ امریکہ کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشن ڈیزیز میں کہا گیا ہے کام کرنے والے محقق وینسنٹ منسٹر کے مطابق ایک متاثرہ شخص کے قریب ہونے والے اخبارات کے ڈبوں کو چھونے کے مطابق میں وائرس سے متاثر کے امکانات بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ منسٹر اور ان کے ساتھیوں نے تجربات میں یہ دکھایا ہے کہ کرونا وائرس کا رد پوڈ تقریباً 24 گھنٹوں تک موجود رہا، جبکہ پلاسٹک اور دیگر دھاتوں پر اس کی موجودگی کو 3 دن تک دیکھا گیا، لیکن عموماً وائرس کسی میزبان کے بغیر کچھ ہی گھنٹوں میں ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ CDC کے ویب سائٹ پر بغیر کسی باضابطہ اطلاع اور تشریح کے تبدیل کو لیما یونیورسٹی میں میل مین اسکول پبلک ہیلتھ کے ماہرین رسمون کو مبتلا کر دیا گیا ہے۔ رسمون کا کہنا ہے کہ اس وبا میں ایک مستقل مسئلہ یہ رہا ہے کہ حکومتی قیادت کی جانب سے واضح رہے کہ پیغامات میں کمی ہے اور اس کے ہاتھوں کو صفائی، سماجی فاصلوں کو برقرار رکھنے سمیت اٹھائے جانے والے دیگر اقدامات پر نقصان دہ اثرات پڑ سکتے ہیں۔ لیکن ویب سائٹ کے اس سے پہلے کہ ورژن 20 سے وائرس کا پھیلاؤ کے حوالے سے یہی بیان موجود تھا، جس کے مطابق یہ ممکن ہے یہ کرونا وائرس سے متاثرہ جگہ جو چھونے کے بعد اگلے ناک، منہ یا آنکھوں کو اگر چھوئے گا تو وہ کرونا سے متاثر ہو جائے گا۔ رسمون کا کہنا ہے کہ CDC کے استعمال کردہ زبان کی عادات کو تبدیل نہیں کرے گی۔ میں چیزوں کو چھونے کے بعد اپنے ہاتھوں دھوتا ہوں اور سطحوں کو گھر میں موجود جراثیم کا صاف کرتی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ کرونا وائرس لگنے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے سب سے لازمی یہی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو کر دیجیے گا لائک اور بایوگرافک نیوز کو کریں سبسکرائب۔